نماز کے حوالے سے ہمیں یہ بات ہم سب کو پتہ ہے کہ بچہ اگر نماز 10 سال کا ہو گیا ہے اور نماز نہیں پڑھتا تو اب ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اپنی اولاد پر سختی کریں. اور اس حوالے سے ہمیں 2-3 باتیں اور سمجھ میں آنی چاہیے. پہلی بات یہ کہ سختی کا یہ بہت ہی اہم مطالبہ فرائض کی پوری دنیا میں، یعنی فرائض کی جو فہرست ہے اس میں جو فرض اعظم ہے جس کو چھوڑنے کے نتیجے میں انسان کی ایمان اور اسلام پر اعتبار باقی نہیں رہتا، اگر وہ فرض چھوٹ جائے تو ہمارا مسلمان ہونا مشکوک ہو جاتا ہے. اس فرض کی کوتاہی کے حوالے سے ہم سے یہ بہت واضح مطالبہ کیا گیا کہ اگر تمہاری اولاد نماز چھوڑ رہی ہو تو تم پر لازم ہے کہ تم سختی کرو اور تم اس کو کسی بھی طریقے سے نماز کے لیے کھڑا کرو، اور اس حوالے سے کوئی نرمی مت برتو، اس حوالے سے کوئی کہہ لیجیے رعایت تمہارے نظر میں نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو سختی کا مطالبہ ہے یہ فرائض کی پوری فہرست میں صرف اور صرف فرض اعظم کے ساتھ کیا گیا ہے. دوسری بات یہ کہ اس سختی کی کم سے کم عمر کی جو میعاد ہے وہ کیا ہے آپ بتائیں گے؟ 10 سال. یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 برس کی حد نہ لگائی ہوتی تو ہم 2 سال کی عمر کے یا 4 سال کی عمر کے بچے سے بھی سختی کرنے کا ہم مجاز تھے. اور میں آپ سے ایک بات اور عرض کروں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نماز جو ہے، اگر نماز پڑھوانے کا مطلب کوئی 3-4 منٹ کی عربی کو یاد کر لینا، یہ 3-4 منٹ کا ایک عربی متن ہے جس کو حفظ کر لیں اور کچھ فزیکل ایکشنز ہیں جن کو ہم کر لیں تو یہ نماز ہو گئی. قبلہ رو ہو کر کچھ ہم نے حرکات و سکنات کرنی ہے اور 3 سے 4 منٹ کا عربی متن ہے جس کو رٹ لینا ہے. میں آپ کو بتاؤں 5 سال کی عمر کا بچہ اس قابل ہوتا ہے کہ جس کو یہ کام کروایا جا سکے. 6 سال کی عمر کا بچہ بہت آسانی سے اس کام کے قابل ہوتا ہے، اس سے بڑے بڑے کام کرنا ہوتا ہے. لیکن سختی کی اجازت ہمیں نہیں دی گئی ہے، اور سختی کی اجازت صرف ایک ہی فرض کے بارے میں دی گئی ہے، وہ نماز ہے، اور اس کی کم سے کم عمر جو ہے وہ 10 برس ہے. اور پھر سختی کے حوالے سے ایک بات اور جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مسلمان وہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پہ فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کی عزت نفس محفوظ ہو. یہ مفہوم ہے، مختلف روایات میں اس مفہوم کی بات بیان ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نماز کے حوالے سے جو سختی کر رہے ہیں اس میں بھی وہ شکل جو عزت نفس کو مجروح کر رہی ہو وہ پسندیدہ نہیں ہوگی. یعنی نماز کے حوالے سے بھی سختی کرنے میں کچھ حکمتیں ہیں جو ہمیں سیکھنی چاہیے. دوسری بات یہ کہ اب یہاں جو ایک اور بات میں آپ سے عرض کروں گا، دیکھیے سختی کا اصول کیا ہے؟ سختی کا اصول یہ ہے کہ سختی نقصان سے بچانے کے لیے کی جا سکتی ہے، فائدہ پہنچانے کے لیے سختی نہیں کی جاتی. فائدہ پہنچانے کے لیے طریقہ کار کچھ اور ہوتا ہے. ایک انسان ڈوب رہا ہے سمندر میں، دریا میں ایک آدمی ڈوب رہا ہے، سمندر میں ایک آدمی اللہ نہ کرے حادثہ پیش آتا ہے اور ڈوب رہا ہے. ڈوبتے ہوئے آدمی کو جب آپ بچائیں گے، اگر آپ کے ہاتھ میں اس کے بال بھی آ جائیں گے تو آپ اس سے پکڑ کے اسے کھینچیں گے. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی ذرا اپنا سیدھا ہاتھ دو اور مجھے بتاؤ، اور آپ کے پاس یہ وقت نہیں ہوگا. نقصان سے بچانے کے لیے آپ نقصان سے بچائیں گے کسی طرح سے. جب ایک بچے کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو اس کا نقصان عظیم ہوتا ہے. میری نماز چھوٹ جاتی ہے اللہ نہ کرے تو میرا نقصان عظیم ہوتا ہے. اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنا نقصان عظیم نماز کے حوالے سے سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو بچے کو نماز سختی کے ساتھ نماز پڑھوا لینا، اگر وہ نہیں پڑھ رہا اور سختی کرے، آپ بالکل نہیں پڑھ رہا سختی کیجیے. اب میں یہاں جو غور کرنے کی بات ہے میں اس کی طرف اشارہ کروں گا اور اس سے میں تربیہ کا پورا تصور جو ہے میں چاہوں گا کہ ہم سمجھیں. اگر ہماری اولاد 10 برس سے بڑی ہو گئی ہے
اور ہم نے سختی نہیں کی، یعنی 10 سال سے بڑا ہو گیا اور نماز نہیں پڑھتا، اور ہم نے سختی نہیں کی تو ہماری پکڑ ہوگی بڑی شدید. اس لیے کہ ہم سے مطالبہ یہ کیا گیا ہے کہ اولاد کی محبت رب کی بندگی پہ غالب نہ آئے. اس کو ثابت کیسے کروں گا میں؟ اس کو ثابت کرنے کی ایک سچویشن ہے جو روزانہ پیدا ہو سکتی ہے. اللہ کرے کہ نہ پیدا ہو، اللہ کرے کہ ہماری اولادیں خود سے نماز کی طرف شوق سے آگے بڑھیں اور ہمیں یہ مشکل پیشی نہ آئے، آزمائش نہ آئے. لیکن اگر اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اور میری اولاد کتنی بھولی، خوبصورت، معصوم سی، پیاری سی مجھے لگتی ہے، اپنے بچے کے آرام کا خیال اور خدا کا جو ہم سے مطالبہ ہے، ان دونوں میں میرے لیے خدا کا مطالبہ اولاد کی محبت پر غالب رہے، اس کو میں کیسے عملی طور پہ کر کے دکھاؤں گا؟ اس کی صورت یہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا، 10 سال سے بڑا ہو گیا ہے، اور میں اس کے اوپر سختی کرتا ہوں، میں اسے چھوڑتا نہیں ہوں، میں اس سے کھڑا کر دیتا ہوں، میں کہتا ہوں میں تمہیں کھانا نہیں کھانے دوں گا، نماز کا وقت جا رہا ہے، 15 منٹ رہ گئے ہیں، تمہاری نماز نہیں ہوئی ہے، میں تمہیں کھانا نہیں کھانے دوں گا، اٹھو یہاں سے نماز پڑھو، میں تم سے کوئی بات نہیں کروں گا، تمہیں اٹھو یہاں سے. جا نماز بچھا دی ہے، واش روم کا دروازہ کھولا ہے، چلو چل کے وضو کرو، آپ نے ہاتھ پکڑ کے اسے کھینچا ہے اور کہا ہے کہ وضو کرو، اور آپ نے کہا میں کوئی بات نہیں سنوں گا، وضو کرو اور نماز پڑھو، اور آپ نے اس کے اوپر کوئی لچک کا مظاہرہ نہیں کیا. میں آپ سے ایک اور بات عرض کروں، بالفرض آپ کا بچہ آپ کو چکمہ دے کے ادھر ادھر نکل جاتا ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس نے نماز نہیں پڑھی، وہ کہیں ادھر ادھر نکل گیا، اس نے کہا ابھی پڑھتا ہوں اور غائب ہو گیا، لیکن آپ نے چونکہ سختی کی تھی اور رعایت نہیں کی تھی اس معاملے پر، تو الحمدللہ آپ کامیاب ہیں، اور آپ کی اولاد چونکہ نابالغ ہے لہذا اس کے اوپر گناہ نہیں ہے. نابالغ بچے کے اوپر سختی کرنا اس کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کا مسئلہ ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ میرا اپنے بچے سے جو محبت ہے، تعلق ہے، بچے کے آرام کا جو لحاظ اور اس کی فکر ہے، یہ رب کی بندگی پر حاوی نہ ہو. اور ایسا ہی ہمیں اپنی بیوی سے محبت میں بھی مانگا گیا ہے، ایسا ہی ہم سے دنیا کی تمام محبتوں میں ہم سے یہ بات مانگی گئی ہے کہ بندگی کا جذبہ دنیا کی تمام محبتوں پر غالب رہے، یہ ہم سے مانگا گیا ہے. اللہ ہم اس رب کریم ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اس تقاضے کو نبھا سکیں. لیکن اب یہاں بہت اہم بات اور ہے، بالفرض ہماری اولاد ہے جو نماز پڑھتی ہی نہیں ہے اور ہمیں روزانہ اس کے اوپر سختی کرنی پڑتی ہے، اور یہ 12 سال کا ہو گیا ہے، اور روزانہ اس کے سر پہ کھڑے ہو کر شور کرنا پڑتا ہے، اس کو بڑی ڈرانا پڑتا ہے، اس کو سختی کرنی پڑتی ہے، اس کو دھکا دینا پڑتا ہے، اس کو کھینچنا پڑتا ہے زبردستی، اور جب ذرا سی نظر ہٹے تو یہ نہیں پڑھتا، کبھی اس کے اوپر نگرانی سخت ہو تو پڑھ لیتا ہے، نگرانی نرم ہو تو نہیں پڑھتا. اس سے ایک بات اور ثابت ہوتی ہے اور سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو میں سختی کر کے نمازیں پڑھوا رہا ہوں، یہ نقصان سے بچنے کا تو انتظام ہو رہا ہے، یہ تربیہ لیکن نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں کوئی انسان جو نمازی ہے، یعنی وہ انسان جو اذان سنتا ہے اور اس کے قدم مسجد کی طرف بڑھ جاتے ہیں، وہ ایسا اس لیے نہیں ہے کہ چوراہے پہ ایک پولیس والا کھڑا ہے جو اس کو پکڑے گا اگر تم نماز کے وقت ادھر ادھر باہر نظر آئے، ایسا نہیں ہے. بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ وہ انسان ہے جس کے دل میں فکر جواب دہی ہے، جس کی خواہش ہے کہ رب کریم نے مجھ سے جو مطالبہ کیا ہے وہ میں پورا کروں، یہ میرے اوپر فرض ہے، مجھے کرنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی زور زبردستی سے کوئی کام کروا لینا تربیہ نہیں ہوتی. یعنی زبردستی نماز پڑھوانے سے بھی تربیہ نہیں ہوگی، صرف اتنا ہوگا کہ ایک نقصان سے بچیں گے آپ، اور اس میں پہلا نقصان آپ کا ہے. اگر آپ نے سختی نہیں کی تو پکڑ ہوگی. پہلی بات، ہم سے یہ مطالبہ کیوں کیا گیا؟ ترک نماز کو تہذیبی تائید حاصل نہ ہو کبھی بھی، یہ ہے اس مطالبے کی بہت اہم غایت. دوسری بات یہ کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ آپ کے لیے رب کریم کا حکم جو ہے وہ کسی بھی محبت پر
اہم ہے اس کے مقابلے میں اس کی فوقیت ہے. یہ دو اہم باتیں ہیں جو سختی کے نتیجے میں الحمدللہ یعنی ترک نماز کو تہذیبی تائید میسر نہ آ سکے. تارک نماز کو تہذیب جو ہے وہ اس کے اوپر سوال اٹھائے. یعنی اسلامی معاشرہ وہ ہے جو ترک نماز کے اوپر سوال کرتا ہے، وہ اس کے اوپر مطمئن نہیں ہوتا. ترک نماز کو تہذیبی تائید جہاں حاصل ہو جائے وہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے. اسلامی معاشرہ وہ ہے جہاں کسی بھی قسم کے فرائض کو ترک کرنے پر تہذیب جو ہے وہ اپنا رد عمل پیش کر دے، اور اس رد عمل کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں. یہ تہذیب میں حساسیت زندہ رہنی چاہیے. یہ گھر کی تہذیب ہے.